ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا۔ صدق اللہ العظیم وبلغ رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ علم کا دریا پیار کا ساگر ناز کرے جس پر اخلاق، علم کا دریا پیار کا ساگر ناز کرے جس پر اخلاق، پیکر شفقت حافظ ملت فیض مجسم زندہ باد۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں جھوم جھوم کر ہدیہ درود پاک پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، پروردگار عالم قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرما رہا ہے، یؤتی الحکمۃ من یشاء۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسے چاہا اسے حکمت عطا کی، علم عطا کیا۔ ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا، اور جس کو اللہ نے علم عطا کیا، حکمت عطا کی، تو اسے خیر کثیر عطا کیا۔ پروردگار عالم کا ارشاد ہے قرآن مقدس کے اندر، قل، اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرما دیں، متاع الدنیا قلیل، دنیا کی پونجی تھوڑی ہے، دنیا کا سرمایہ مختصر ہے۔ چاہے وہ امریکہ کا ڈالر ہو، چاہے سعودی کا ریال ہو، چاہے پوری دنیا کے ہیرا جواہرات، سونا چاندی، انڈین کرنسی، پاکستانی کرنسی، پوری دنیا کی کرنسی، روپیہ پیسہ سب اکٹھا کر لیں، کسی کے پاس پوری دنیا کا سرمایہ اکٹھا ہو جائے، سب سے بڑا مالدار ہو جائے، سپر پاور ہو جائے، مگر قرآن کہہ رہا ہے کہ قلیل ہے۔ قل متاع الدنیا قلیل۔ کوئی پوری زمین کا مالک ہو گیا مگر مختصر ہے، پورے روپیے پیسے کا مالک ہو گیا مگر مختصر ہے۔ لیکن جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم عطا کیا، حکمت عطا کی، تو پروردگار عالم کا ارشاد ہے کہ اسے ہم نے خیر کثیر عطا کیا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ دنیا کی جو پونجی ہے وہ بہت مختصر ہے علم کے معاملے میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کا سرمایہ، دنیا کی پونجی دنیا میں ختم ہو جائے گی۔ کوئی مالدار ہے دولت چھوڑ کر کے جائے گا، لیکن صاحب علم جب دنیا سے جاتا ہے تو اپنے پیچھے اتنے وارثین کو چھوڑ کر کے جاتا ہے کہ اس کا نام روشن رہتا ہے، اور وہ اس کے علم کو دنیا کے اندر لٹاتے رہتے ہیں۔ انہی ہستیوں میں سے ایک ہستی جسے اللہ نے خیر کثیر عطا کیا، حکمت عطا کی، علم عطا کیا، استاذ العلماء، جلالت العلم، حضور حافظ ملت حضرت علامہ شاہ عبدالعزیز محدث مراد آبادی علیہ رحمت و رضوان کی ذات ہے۔ اس مہینے کے بعد جو مہینہ شروع ہوگا جمادی الاخرہ، پہلی تاریخ ان کے وصال کی تاریخ ہے۔ کون ہے حافظ ملت؟ والدین نے ان کا نام عبدالعزیز رکھا، مگر دنیا انہیں حافظ ملت کہتی ہے، استاذ العلماء کہتی ہے، جلالت العلم کہتی ہے۔ آنے والے دنیا میں آتے ہیں، چلے جاتے ہیں، کوئی دولت اکٹھا کرتا ہے، چلا جاتا ہے،
کوئی بڑے سے بڑا اونچا عہدہ حاصل کرتا ہے دنیا سے چلا جاتا ہے، کوئی شہنشاہ وقت بنتا ہے دنیا سے چلا جاتا ہے، مگر اس کا نام مٹ جاتا ہے۔ لیکن وہ اللہ والے جو اللہ کی رضا کے لیے علم دین حاصل کرتے ہیں اور دین کی خدمت کرتے ہیں، خلق خدا کی خدمت کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا نام ایسا روشن کر دیتا ہے کہ دنیا سے وہ رخصت بھی ہو جاتے ہیں تو ان کا ذکر ہوتا رہتا ہے، ان کا چرچا ہوتا رہتا ہے، لوگ اس کے آستانے پر جاتے ہیں اور جانے کے بعد وہاں سے فیض و برکات حاصل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ 1314 ہجری میں مغربی یو پی کے اندر ضلع مراد آباد میں ایک قصبہ ہے جسے بھوجپور کہتے ہیں۔ اسی قصبے کے اندر ایک دیندار گھرانے میں حضور حافظ ملت کی ولادت ہوتی ہے۔ ان کے دادا جان نے خاتم المحدثین حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام پہ آپ کا نام عبدالعزیز رکھا اور فرمایا میرا بچہ یہ عالم دین بنے گا۔ آج لوگ بچوں اور بچیوں کا نام رکھتے ہیں، پہلے تو آئیں گے کہیں گے حضرت بچے کا نام رکھنا ہے، اب ان کو 10-12 نام لکھ کر کے اچھے اچھے نام، صحابہ کے نام، انبیاء کے نام، تابعین کے نام، بزرگان دین کے نام لکھ کے دیا جاتا ہے تو کہتے ہیں نیا نام چاہیے۔ وہ نیٹ سے اللہ جانے ایسے ایسے نام نکلتے ہیں، کہتے ہیں اس کا معنی کیا، جس کا کوئی معنی ہی نہیں نکلتا۔ مگر جو بزرگوں کے نام پہ نام رکھا جاتا ہے تو ان کا فیضان انہیں ملتا ہے۔ تو آپ کے دادا جان نے آپ کا نام عبدالعزیز خاتم المحدثین حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام پہ رکھا اور فرمایا میرا بچہ یا عالم دین بنے گا۔ اور آپ کے والد حافظ محمد نور یہ ایسے حافظ قرآن تھے، عاشق قرآن تھے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے قرآن پڑھتے رہتے تھے، روزانہ ایک ختم قرآن کیا کرتے تھے چلتے پھرتے، ایسے حافظ قرآن تھے۔ آپ کی والدہ محترمہ بھی نہایت ہی دیندار پارسا عبادت گزار خاتون تھی، چونکہ آپ کے والد خود ہی حافظ قرآن تھے اس لیے قرآن شریف ناظرہ اور حفظ آپ نے اپنے والد سے ہی پڑھا، حافظ قرآن ہو گئے۔ ابتدائی تعلیم آپ نے بھوجپور میں ہی وہاں کے پرائمری مکتب میں آپ نے حاصل کیا اور اس کے بعد کچھ مزید تعلیم پیپلسانہ کے مولوی عبدالمجید صاحب اور دیگر لوگوں سے حاصل کی، مگر گھریلو معاملات اعلیٰ تعلیم کی اجازت نہیں دیتے تھے، اس لیے وہاں کے جو رئیس اعظم تھے شیخ حمید الدین، انہوں نے ایک مدرسہ قائم کیا حفظ القرآن اور اپنی مسجد کا آپ کو امام بنا دیا، مدرسہ قائم کر کے آپ کو مدرس رکھ دیا۔ 5 سال تک آپ اس مدرسے میں پڑھاتے رہے اور وہاں امامت کرتے رہے، تعلیم کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ مراد آباد سے ایک حکیم جی آتے تھے وہاں پہ، آپ کی ابتدا میں نماز پڑھتے تھے، حکیم محمد شریف صاحب۔ انہوں نے ایک دن کہا حافظ صاحب میں آپ کو طب پڑھانا چاہتا ہوں، تو آپ نے عذر پیش کیا کہ میں کس طرح سے میں مصروف آدمی ہوں، گھریلو معاملات مجھے اجازت نہیں دیتے، تو آپ نے کہا آپ کو مراد آباد آنے جانے کا کرایہ میں دے دیا کروں گا، آپ آ جائیں میں وہاں طب پڑھاؤں گا آپ کو۔ چنانچہ اپنا مدرسہ اپنے والد گرامی حافظ محمد نور صاحب کے حوالے کر کے آپ طب پڑھنے کے لیے حکیم محمد شریف صاحب کے پاس گئے۔ انہوں نے گلستہ بوستہ وغیرہ کا آپ سے امتحان لیا تو کہا آپ کا ذہن تو بہت اعلیٰ ہے، آپ تو عالم بننے کے لائق ہیں۔ چنانچہ انہوں نے ابتدائی تعلیم شروع کر دی عالمیت کی، ابتدائی تعلیم آپ کو دی اور اس کے بعد عذر پیش کیا کہ اب آپ مزید تعلیم کے لیے کہیں اور تشریف لے جائیں۔ چنانچہ
مراد آباد کا بڑا مشہور ادارہ جسے صدر الافاضل حضرت علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ و رضوان نے قائم کیا، جسے جامعہ نعیمیہ کہتے ہیں۔ یہ صدر الافاضل وہ ہیں جنہوں نے اعلیٰ حضرت کے کنز الایمان پہ حاشیہ چڑھایا، جسے خزائن العرفات کہتے ہیں، یہ خزائن العرفان کہتے ہیں۔ خلیفہ اعلیٰ حضرت ہیں، آپ ان کے مدرسے میں جاتے ہیں اور شرح جامع تک تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ ایک کانفرنس انہوں نے بہت بڑی کانفرنس رکھی ہے، آل انڈیا کانفرنس، جس میں پورے ہندوستان کے چوٹی کے علماء تشریف لائے۔ اس وقت حضور صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ و رضوان خلیفہ اعلیٰ حضرت مصنف بہار شریعت، ان کا ڈنکا بج رہا تھا اور وہ اجمیر معلیٰ دارالعلوم عثمانیہ معینیہ عثمانیہ میں پڑھا رہے تھے۔ تو سرکار حافظ ملت اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ حضور صدر الشریعہ کی بارگاہ میں پہنچے اور کہتے ہیں کہ حضور ہم لوگ آپ سے تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ حضور صدر الشریعہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اجمیر معلیٰ آ جاؤ، پڑھا دوں گا۔ اب حضور حافظ ملت اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ، جس میں قاضی شمس الدین جونپوری علیہ رحمہ جو قانون شریعت کی مصنف ہے، حضرت علامہ غلام جیلانی میرٹھی علیہ رحمۃ و رضوان، اور اس طرح سے چند بڑے بڑے مشہور اپنی جماعت کے طلباء کے ساتھ آپ اجمیر معلیٰ پہنچے۔ دارالعلوم معینیہ عثمانیہ یہ اس وقت کا بڑا مشہور ادارہ تھا، جہاں سے بڑے بڑے علماء فارغ ہوئے، مگر بڑا افسوس ہوتا ہے کہ آج وہ سما خانہ بن کے رہ گیا ہے، وہاں صرف قوالیاں ہوتی ہیں۔ وہ ادارہ جہاں حضور صدر الشریعہ نے پڑھایا، وہ ادارہ جہاں سے حافظ ملت فارغ ہوئے، وہ ادارہ جہاں سے حضور مجاہد ملت فارغ ہوئے، جہاں سے قاضی شمس الدین جونپوری فارغ ہوئے، حضور سید العلماء فارغ ہوئے، اگر اتنا بڑا ادارہ آج سما خانہ بن گیا۔ حضور صدر الشریعہ منتہی درجہ اعلیٰ درجے کے بچوں کو پڑھاتے تھے، مگر ان بچوں کا ذوق دیکھا تو خارجی وقت یعنی درسگاہ کے علاوہ وقت نکال کر کے ان کو پڑھانا شروع کر دیا۔ اور جب پڑھانا شروع کیا تو سرکار حافظ ملت اور ان کے ساتھیوں نے اتنی محنت سے پڑھا کہ حضور صدر الشریعہ کی بارگاہ میں ایسے مقبول ہوئے کہ حضور صدر الشریعہ خود فرمایا کرتے تھے، جماعت تو ایک ہی ملی پڑھنے والی، یہ عالم تھا۔ اور حضور قاضی شمس الدین جونپوری علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے کہ زمانہ لائے میرے ساتھیوں کا جواب، یعنی ایسے ان کی جماعت میں ساتھی تھے کہ ان کا کوئی آج تک جواب نہ ہو سکا۔ 9 سال تک 8 سال تک حضور صدر الشریعہ کی بارگاہ میں حضور حافظ ملت اور ان کے ساتھی پڑھتے رہے، حضور صدر الشریعہ سے علمی فیضان حاصل کرتے رہے، سرکار خواجہ غریب نواز سے روحانی فیضان حاصل کرتے رہے، روحانی فیضان بھی وہاں سے حاصل کیا، علمی فیضان بھی حاصل کیا۔ پھر وہاں کے ناظم کے سے کچھ صدر الشریعہ کا اختلاف ہو گیا، جس کی وجہ سے آپ وہاں سے ناراض ہو کر کے بریلی شریف تشریف لے گئے۔ اس وقت شہزادہ اعلیٰ حضرت علامہ حجت الاسلام حامد رضا خان علی رحمۃ و رضوان جو حضور تاج الشریعہ کے دادا ہیں، انہوں نے آپ کو بلا لیا۔ پھر آپ دارالعلوم منظر اسلام میں پہلے بھی اعلیٰ حضرت کے زمانے میں مدرس صدر المدرسین کے عہدے پر فائز تھے، پھر دوبارہ اس عہدے پہ فائز ہوئے تو آپ کے ساتھ یہ شاگرد بھی 40 طلبہ چلے گئے۔ وہیں دارالعلوم منظر اسلام سے آپ کی فراغت ہوئی، اس کے بعد آپ گھر تشریف لائے۔ حضور صدر الافاضل نے آگرہ کی جامع مسجد میں امامت کے لیے 100 روپیہ مشاہرہ پر، اس وقت کا 100 روپیہ بہت تھا، اور کلکتہ سے 500 روپیہ مشاہرہ کے پر آپ کو دعوت دی گئی، مگر آپ نے انکار کر دیا کہ مجھے ملازمت نہیں کرنی ہے، اور گھر کے کام میں مصروف ہو گئے۔ حضور صدر الشریعہ علی رحمۃ و رضوان آپ کو طلب کرتے ہیں بریلی شریف، اور بلانے کے بعد فرماتے ہیں کہ میں باہر رہا، میرا ضلع خراب ہو رہا ہے اعظم گڑھ، اس لیے تم مبارک پور چلے جاؤ۔
تو حضور حافظ ملت نے کہا کہ حضور میں ملازمت نہیں کرنا چاہتا۔ تو حضور صدر الشریعہ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں ملازمت کے لیے کب کہا ہے؟ میں تمہیں ملازمت کے لیے نہیں، دین کی خدمت کے لیے بھیج رہا ہوں۔ 35 روپیہ مشاہرہ پر حضور حافظ ملت اپنے استاذ کے حکم پر اپنے گھر سے چلے اور 29 شوال 1352 ہجری میں مبارک پور پہنچے۔ جس وقت آپ مبارک پور پہنچے وہاں ایک مدرسہ تھا جسے مدرسہ اشرفیہ کہتے ہیں، مکتب کی شکل میں تھا۔ ابتدائی بچے تعلیم حاصل کرتے تھے۔ 2700 روپیہ سالانہ خرچ اس کا تھا، سالانہ بجٹ تھا۔ مگر جب حافظ ملت پہنچے اور آپ نے پڑھانا شروع کیا تو ایسا فیضان جاری ہوا کہ دور دور سے طلباء امت پڑے۔ وہ جگہ ناکافی ہو گئی اور اس کے بعد قصبے کے اندر ایک بڑی وسیع جگہ لی گئی اور وہاں ایک شاندار عمارت قائم کی گئی اور اس کا نام رکھا گیا دارالعلوم اشرفیہ مصباح العلوم۔ اس کی بنیاد کے لیے حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کچھوچھے مقدسہ سے حضور اشرفی میاں رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا اور گھوسی سے آپ کو استاد حضور صدر الشریعہ تشریف لائے۔ تو مبارک پور کے لوگوں نے چاندی کی کرنی بنوائی۔ کرنی جانتے ہیں جس سے بنیاد رکھی جاتی ہے، سیمنٹ وغیرہ۔ چاندی کی کرنی بنوائی اور اس ادارے کی بنیاد یہ لوہے کی کرنی سے نہیں بلکہ دارالعلوم اشرفیہ کی بنیاد چاندی کی کرنی سے رکھی گئی۔ اور جب بنیاد رکھی گئی تو وہ کرنی مبارک پوریوں نے حضور اشرفی میاں کو تحفے میں نذرانہ میں پیش کر دیا۔ تو آپ نے وہ کرنی لیتے ہوئے کہا کہ تمہاری کرنی تمہارے ساتھ، میری کرنی میرے ساتھ۔ وہاں کے فارغین دارالعلوم اشرفیہ مصباح العلوم اسی نسبت سے مصباحی کہتے ہیں۔ جب حضور حافظ ملت کی شہرت دور دور تک پہنچی تو وہاں کا ایک دیوبندی مولوی اس نے آپ کو چیلنج کیا۔ دیکھا کہ بہت تیزی کے ساتھ یہ لوگ سنیت بڑھ رہی ہے، چنانچہ حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کے چیلنج کو قبول کیا۔ دن بھر پڑھاتے اور رات میں اسٹیج لگتا۔ 6 مہینے تک حضور حافظ ملت علی رحمت و رضوان اس کا دندہ شکن جواب دیتے رہے، یہاں تک کہ وہاں کے داروغہ نے لکھ کر کے دے دیا کہ مولوی عبدالعزیز صاحب حق پر ہیں۔ اور پھر وہاں کی وہابیت جو ہے بالکل سرد پڑ گئی اور اشرفیہ کا ایسا بول بالا ہوا کہ اب وہ قصبے کی جگہ بھی ناکافی ہو گئی۔ سرکار حافظ ملت نے باہر جگہ لی، 60 ایکڑ قریب قصبے سے باہر، اور 1972 میں اب اس کی بنیاد رکھی گئی الجامعۃ الاشرفیہ عربی یونیورسٹی مبارک پور کی شکل میں۔ اس کی بنیاد رکھنے کے لیے شہزادہ اعلیٰ حضرت حضور مفتی اعظم ہند علی رحمت و رضوان تشریف لائے اور مارحہ مطہرہ سے حضور سید العلماء تشریف لائے۔ 1972 میں اس ادارے کی بنیاد رکھی گئی۔ آج صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں آپ دیکھیں گے تو سرکار حافظ ملت علی رحمت و رضوان کے شاگرد دین کی خدمت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ دارالافتاء کے اندر اگر کوئی مفتی ہے تو وہ بھی حافظ ملت کا شاگرد ملے گا، کسی مسجد میں امام ہے تو یا تو حافظ ملت کا شاگرد ملے گا یا ان کے شاگردوں کا شاگرد ملے گا، اگر خطبہ تقریر کر رہے ہیں تو حافظ ملت کے شاگرد نظر آ رہے ہیں، اگر کوئی درسگاہ میں بیٹھ کر کے درس دے رہا ہے، بچوں کو پڑھا رہا ہے تو یا تو حافظ ملت کا شاگرد ہے یا ان کے شاگردوں کا شاگرد ہے۔ اس طرح سے حافظ ملت کا فیضان آج پوری دنیا کے اندر جاری و ساری ہے اور ان کا علمی فیضان پوری دنیا کے اندر جاری ہے اور ان کے علم کا ڈنکا بجتا ہوا نظر آ رہا ہے اور ان کے شاگرد پوری دنیا کے اندر پرچم اعلیٰ حضرت کو لے کر کے، مسلک اعلیٰ حضرت کا علم لے کر کے پوری دنیا کے اندر دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ مگر
حافظ ملت کا جو عزم تھا، ان کے ساتھ ساتھ اہل مبارک پور کی خدمتیں بھی کوئی معمولی نہیں ہے۔ جب حافظ ملت اپنے ادارے کے چندہ کے لیے نکلتے، لوگوں کے گھروں پہ جاتے، تو دیوانگی کا عالم یہ ہوتا کہ لوگ پہلے اپنے گھروں کو سجاتے، اپنی بیٹھک صاف کرتے، چادر بچھاتے، قالین بچھاتے، سرکار حافظ ملت کو بلاتے، بیٹھاتے، ان کے ساتھ چند علماء ہوتے، چند ٹرسٹی ہوتے، اور باہر وہاں پہ مائک، رکشے پہ مائک لگا دیا جاتا ہے، انجمنیں ہوتی ہیں، وہ نعت شریف پڑھتی ہیں، منقبت پڑھتی رہتی ہیں، اور لوگ چندہ دیتے رہتے ہیں۔ تو لوگ صرف روپیہ پیسہ نہیں دیتے، بنارسی ساڑیاں وہاں پہ بنائی جاتی ہیں، کوئی بنارسی ساڑی لا کر کے دے رہا ہے، روپیہ پیسہ جب ختم ہو گیا تو گھر سے بنارسی ساڑی نکال کے دے رہے ہیں، کوئی اپنی بیوی کا زیور لا کر کے دے رہا ہے، کوئی گھر کا لٹکا ہوا پنکھا اٹھا کے لا کر کے دے رہا ہے۔ یہ دیوانگی کا عالم تھا، یہاں تک کہ چندہ لینے والا ہم نے آج تک نہیں دیکھا کہ جو یہ کہے کہ اب بس کرو، لیکن یہ حافظ ملت کی ذات تھی کہ لوگ دیوانگی کے عالم میں اس قدر چندہ دیتے تھے کہ وہ خود کہتے تھے اب بس کرو۔ یہ دیوانگی کا عالم تھا۔ احسان نعمان اس وقت بہت بڑی دوری میں روپیہ لے کر کے آئے، گنا گیا تو 80,000 اس وقت کا تھا، کہ حضرت آؤ لاؤں، فرمایا بس کرو۔ اور جب کبھی مندہ پڑتا، کام ٹھپ ہوتا تھا، تو لوگ کہتے تھے حضرت کاروبار بند ہو گیا ہے، مندہ پڑ گیا ہے، آپ چندہ کے لیے نکلے، ہمارا دھندہ ہو جائے گا۔ اس لیے کہ ان کا یہ عقیدہ تھا، ان کا یہ نظریہ تھا کہ جب ہم چندہ دیں گے، اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا 10 گنا ہم کو عطا کرے گا۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، یہ قرآن کا اعلان ہے، اللہ کا اعلان ہے، جو اللہ کی راہ میں 1 روپیہ خرچ کرتا ہے، اللہ اسے 10 گنا عطا کرتا ہے۔ تو جانتے تھے کہ معاشی اعتبار سے جب ہم پریشان ہیں تو ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو اللہ ہماری رزق میں برکت عطا فرمائے گا۔ اور ہمارا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ایک عالم، ایک امام کو کھانا کھلانا مشکل ہوتا ہے، مگر وہاں مطبخ نہیں چلتا تھا، جو دور دور سے طلبہ آتے تھے، اب مطبخ چل رہا ہے۔ اور یہ مطبخ کا رسم یہ کچھ دنوں سے ہے، ورنہ جہاں بھی دیکھیے، جہاں بھی بریلی شریف پہ ادارہ ہو، مبارک پور کا ادارہ ہو، یا کہیں کا ادارہ ہو، تو وہاں جو طلبہ آتے تھے، لوگوں کے گھروں پہ جاگیر کھاتے تھے۔ ایک آدمی چاہے امیر ہو چاہے غریب، ایک طالب علم اپنے گھر لے جاتا تھا، اپنا گھر دکھا دیتا تھا، اور یہ کہتا تھا کہ دوپہر کے کھانے کے وقت، چونکہ صبح ناشتے کے وقت اتنا وقت نہیں رہتا ہے، فجر کی نماز کے بعد، اس کے بعد درسگاہ لگ جاتی ہے، بچے پڑھنے لگتے ہیں، دوپہر کے کھانے کے وقت آ جائیے گا، رات کے کھانے کے وقت آ جائیے گا، اور 1 دن نہیں کھلانا ہے، 2 دن نہیں، 1 مہینہ نہیں، 10 سال تک، جتنے دنوں تک وہ پڑھیں، جتنے دنوں میں عالم دین بنے، اتنے دنوں تک وہ کھلاتے تھے۔ اور ایسے کھلاتے تھے کہ سب سے پہلے طالب علموں کو کھلاتے تھے، جب ان کا پیٹ بھر جاتا تھا وہ چلے جاتے تھے، پھر اپنے گھر والوں کو کھلاتے تھے۔ اور ایک طالب علم فارغ ہو کے چلا گیا تو آتے تھے، کہتے تھے حضرت مولوی صاحب تو فارغ ہو کے چلے گئے، اب کسی دوسرے کا انتظام کر دیجئے۔ یہاں تک کہ بعض گھر تو ایسے ہیں کہ زمانہ طالب علمی میں بھی وہاں کھایا، اور کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو چلے نہیں گئے بلکہ وہیں مدرس منتخب کر لیے گئے، تو زمانہ مدرسی میں بھی کھائے اور پوری زندگی بھر وہیں کھاتے رہے، بڑھاپا آ گیا۔ انہیں میں سے ہمارے استاد محترم حضرت مولانا عبدالشکور صاحب تھے، بڑھاپے میں بھی ان کے یہاں وہیں سے جاگیر سے ٹیفن آتی تھی، جہاں سے مطلب وہ زمانے طالب علم میں کھایا کرتے تھے۔ تو یہ محبت تھی ان لوگوں کی، اس محبت کے ساتھ ان لوگوں نے حضور حافظ ملت کا ساتھ دیا، تو آج مبارک پور کا نام بھی پوری دنیا کے اندر روشن ہے۔ تو یہ جو دین کی خدمت آج آپ دیکھیں گے تو سرکار حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان کا جو ادارہ قائم ہے، جہاں طلبہ قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں،
ہمارے یہاں معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو ہم لے جاتے ہیں کہ چل کے ہمارے مردے کے یہاں چاروں قل پڑھ دیں، سورہ یاسین شریف پڑھ دیں، سورہ ملک پڑھ دیں، اس لیے کہ جس قبر پہ قرآن شریف کی تلاوت کی جاتی ہے وہاں سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے۔ مگر حافظ ملت کا فیضان ایسا فیضان ہے کہ انہوں نے جو درس دیا، بچوں کو تعلیم دی، بعد وصال اسی گراؤنڈ کے اندر ان کی مزار مبارک ہے، اور 24 گھنٹہ دن میں جاؤ تو چاروں طرف بچے قرآن لے کر پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں، رات میں جاؤ تو بچے قرآن پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں، صبح میں جاؤ تو بچے قرآن پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں، شام میں جاؤ تو بچے قرآن پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں، دوپہر میں جاؤ تو بچے قرآن پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کیسی مبارک وہ ذات ہوگی جس کے مزار پہ راتوں دن قرآن کی تلاوت ہوتی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے ان کے درجات کو بلند کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو یہ ان کا فیضان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو علم دیا اسے خیر کثیر دیا۔ حافظ ملت کا وصال ہو گیا، مگر ان کے شاگرد آج پوری دنیا کے اندر ان کے علم کو پھیلا رہے ہیں۔ حضور محدث کبیر، حضور شارح بخاری، حضور بحر العلوم، حضور حضرت علامہ ارشد القادری، یہ بڑے بڑے جید علماء ہیں جو سرکار حافظ ملت کے شاگرد ہیں۔ علم دین کے اندر ہی کیوں علم دین حاصل کیا جاتا ہے؟ علم دین اس لیے حاصل کیا جاتا ہے تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہم اپنی زندگی گزار سکیں، ہماری زندگی اسلامی زندگی ہو۔ اس لیے کہ اسلامی زندگی گزارنے میں ہی کامیابی ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یروشلم بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے پہنچے، حضرت ابو عبیدہ ابن جراح، حضرت خالد ابن ولید اور دیگر سپہ سالار اپنا لشکر لے کر کے جب وہاں پہ پہنچے تو بیت المقدس کا، مسجد اقصیٰ کا پادری آیا اور کہا کہ ہم یہ شہر آپ کے حوالے کر دیں گے، مگر ایک ہماری شرط ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ آپ کا جو امیر المومنین ہے وہ خود آئے صلح نامہ اور خود لکھے۔ کچھ لوگوں نے کہا ہم اپنی تلوار کے زور پہ حاصل کر لیں گے، مگر حضرت ابو عبیدہ نے مشورہ دیا کہ نہیں، مدینہ شریف حضرت عمر سے مشورہ کر لیا جائے۔ چنانچہ وہاں خط بھیجا گیا، حضرت فاروق اعظم نے صحابہ اکرام کو بلایا، بلانے کے بعد کہا کیا کرنا چاہیے؟ کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ کو نہیں جانا چاہیے، کچھ لوگوں نے کہا نہیں، اسلام خون بہانے کی بلا وجہ خون بہانے کی اجازت نہیں دیتا۔ جب صلح پہ وہ لوگ راضی ہیں تو اے امیر المؤمنین آپ کو جانا چاہیے۔ چنانچہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی اونٹنی لیتے ہیں، اپنے غلام کو لیتے ہیں، کچھ راستے کا اثاثہ سرمایہ رکھتے ہیں اور نکل پڑتے ہیں، مگر نکلتے ہیں تو کس شان کے ساتھ نکلتے ہیں؟ امیر المؤمنین خلیفہ رسول اللہ کہتے ہیں کہ اے غلام، رب کی بارگاہ میں آقا غلام سب برابر ہے، جیسے میرا حق ویسے تیرا حق، اس لیے ہم راستے کا سفر اس طرح سے طے کریں گے کہ اتنے میل تک میں اونٹ پہ بیٹھوں گا، تو نکیل پکڑ کے چلے گا، اور اتنے ہی میل تک تو بیٹھے گا، میں نکیل کے پکڑ کے چلوں گا۔ کہا حضور میں غلام ہوں، کہا غلام ہو لیکن رب کی بارگاہ میں آقا غلام برابر ہے، میں رب کی بارگاہ میں کیا منہ دکھاؤں گا؟ چنانچہ کبھی حضرت عمر بیٹھتے اور غلام نکیل کے پکڑ کے چلتا، اور کبھی غلام بیٹھتا حضرت عمر نکیل پکڑ کے چلتے۔ جب شہر کے اندر قریب پہنچے تو اب باری آئی کہ حضرت عمر نکیل پکڑیں، غلام بیٹھے۔ کہا حضور راستے پر تو یہ رواداری چلی، مگر یہاں آپ امیر المومنین کی حیثیت سے داخل ہو رہے ہیں، مسلمانوں کے امیر کی حیثیت سے جا رہے ہیں، اس لیے آپ کی شان یہ ہونی چاہیے کہ آپ بیٹھے میں نکیل کے پکڑ کے چلوں۔ حضرت عمر نے کہا نہیں، رب کی بارگاہ میں شان و شوکت نہیں دکھائی جاتی، ہمیں عزت اسلام کے دامن میں پناہ لینے میں ملی ہے۔ جب وہاں پہنچے تو پہنچنے کے بعد دیکھا کہ ان لوگوں کے جسموں کے اوپر جو ہے تھوڑا زرق برق لباس تھا، اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لباس میں پیوند لگے ہوئے تھے۔ تو کہا چند ہی دنوں کے بعد تم لوگوں نے اجمیوں کی بود و باس اختیار کر لی، یہ لباس تمہارا زرق و برق ہو گیا۔ کہا سنو،
ہمیں عزت جو ملی ہے، ہم لوگ ذلیل قوم تھے، اسلام کے دامن میں پناہ لینے کے بعد ہمیں عزت ملی ہے۔ ایک دور تھا کہ عمر سے چار پانچ اونٹ سنبھالے نہیں جاتے تھے، آج پوری دنیا کے اندر عمر کی حکمرانی چل رہی ہے، یہ اسلام کے دامن میں پناہ لینے کی بنیاد پہ چل رہی ہے۔ تو عزت، جب تک ہم اسلام کے دامن میں رہیں گے، ہمارے پھٹے کپڑوں کو مت دیکھو، جب تک ہم اسلام کے دامن میں رہیں گے عزت ملے گی۔ اسلام ہی کے دامن میں عزت ملتی ہے۔ اسلام کا دامن چھوڑ کر کے اگر ہم کہیں اور عزت چاہیں گے تو ذلیل و رسوا کر دیے جائیں گے، عزت نہیں ملے گی۔ آج ہم امریکی لباس پہن کر کے عزت ڈھونڈ رہے ہیں، آج ہم چہرہ بدل کر کے عزت ڈھونڈ رہے ہیں، رنگ بلنگے بال کلر کرا کر کے عزت ڈھونڈ رہے ہیں۔ آج ہم پھٹے ہوئے پینٹ اور کانوں میں بالیاں پہن کر کے عزت ڈھونڈ رہے ہیں۔ قسم خدا کی ایسے عزت نہیں مل سکتی۔ اگر تمہیں عزت ملے گی تو اسلام کے دامن میں عزت ملے گی۔ آ جاؤ اسلام کے دامن میں، تو جو تمہیں پہلے عزت ملی تھی وہی عزت آج بھی ملے گی، اس لیے کہ اسلام کے دامن میں جو بھی پناہ لے لیتا ہے اسے اسلام باعزت کر دیا کرتا ہے، اس کی عزت میں چار چاند لگا دیا جاتا ہے۔ یہ بزرگان دین کو جو عزت ملی ہے اسلام کے دامن میں پناہ لینے کی بنیاد پہ ملی ہے۔ غوث اعظم کو جو عزت ملی ہے اسلام کے دامن میں پناہ لینے کی بنیاد پہ ملی ہے۔ سرکار خواجہ غریب نواز کو جو عزت ملی ہے اسلام کے دامن میں پناہ لینے کی بنیاد پہ ملی ہے۔ امام احمد رضا کو جو عزت ملی ہے اسلام کے دامن میں پناہ لینے کی بنیاد پہ ملی ہے۔ سرکار مخدوم ماہمی کو جو عزت ملی ہے وہ اسلام کے دامن میں پناہ لینے کی بنیاد پہ ملی ہے۔ جو اسلام کا دامن چھوڑ دیتا ہے اسے عزت نہیں ملا کرتی ہے، جو اسلام کے دامن میں پناہ لے لیا کرتا ہے اسلام اسے باعزت کر دیا کرتا ہے، اس کے عزت میں چار چاند لگا دیا کرتا ہے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ حضور یہ ہم نے صرف روب و دبدبا کے لیے زرق بس، لیکن ہمارے اندر دیکھو وہی پھٹے ہوئے لباس۔ پادری نے چابی لا کر کے دے دیا، کہا کہ ہم نے اپنی تاریخی آسمانی کتابوں میں یہی پڑھا ہے کہ بیت المقدس کو وہی شخص فتح کرے گا جس کے جسم کے اوپر پھٹے ہوئے لباس ہوں گے، پیوند لگے ہوں گے، اور اس طرح سے وہ بیت المقدس میں داخل ہوگا کہ غلام اوپر بیٹھا ہوگا اور وہ نکیل پکڑے ہوئے داخل ہوگا۔ ہم نے اسی امتحان کے لیے، آزمائش کے لیے آپ کو بلایا ہے، اور ہم دیکھتے کہ ہماری کتاب کے مطابق آپ اگر آئے ہیں تو ہم نے آپ کو بیت المقدس کی چابی آپ کے حوالے کر دی ہے۔ اگر ہماری کتاب کے مطابق نہ ہوتے تو ہم لڑتے، اپنی جانیں قربان کر دیتے، مگر چابی ہرگز حوالے نہیں کرتے۔ آج 31 2021 کا آج لاسٹ دن ہے، کل 2022 کا نیا سال شروع ہو جائے گا۔ 31 نئے سال کا استقبال کس طرح سے کیا جاتا ہے؟ پٹاخہ پھوڑ کر کے، ڈانس کر کے، ڈی جے بجا کر کے۔ ارے نئے سال کا استقبال ڈی جے بجا کر کے کرو گے تو تمہیں عزت ملے گی، پٹاخہ چھوڑ کر کے کرو گے تو عزت ملے گی، ڈانس کر کے نئے سال کا استقبال کرو گے تو عزت ملے گی۔ یہ غیروں کا طریقہ ہے، غیروں کے طریقے کو اپناؤ گے تو تمہیں عزت نہیں ملنے والی۔ اسلام کا طریقہ اپنا لو۔ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ جس طرح سے یہ سال ہمارے تو نے گزارے، آنے والا سال بھی ہمیں اسلامی طریقے پر گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ تو اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ ہمیں اسلام کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، سرکار کی غلامی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، صحابہ سے محبت کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اہل بیت سے محبت کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، حسن خاتمہ عطا فرما۔ اللہ کا شکر ادا کرو گے تو تمہیں عزت ملے گی، اور اگر تم غیروں کے دامن میں پناہ لوگے، ان کا طریقہ اختیار کرو گے تو عزت ہرگز نہیں ملنے والی۔ پٹاخہ چھوڑنا، ان الشیاطین
ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچ کرنے والا شیطان کا بھائی ہے۔ یہ پٹاخہ پھوڑنا فضول خرچی تو ہے، تمہارا پیسہ ہے تو تم پیسے کو پٹاخہ پھوڑ کر کے جو برباد کر رہے ہو، یہی پیسہ بچا کر کے اگر کسی غریب بچی کے سر پہ چادر ڈال دیتے تو پورے سال تک جب تک وہ چادر نہیں پھٹے گی وہ تمہیں یاد کرتی رہے گی۔ نئے سال کا استقبال اس طرح سے کرو، کسی غریب کے گھر میں پٹاخہ پھوڑنے کے بجائے اسی پیسے کا راشن بھروا دو، جب تک وہ کھاتا رہے گا تمہیں یاد کرتا رہے گا۔ کسی کے گھر میں یہ ٹھنڈیوں کا موسم ہے کمبل لے آ کر کے دے دو، یہ جب تک وہ کمبل اوڑھتا رہے گا نئے سال کی مبارکبادی میں تمہیں یاد کرتا رہے گا کہ جب نیا سال آیا تو ہمارے بھائی نے ہمارے گھر میں کمبل دیا تھا، ہمارے بھائی نے ہمارے گھر میں لا کر کے راشن بھروایا تھا، غریب بچی کے سر پہ چادر اڑا دیا تھا۔ نئے سال کا استقبال کرنا ہو تو اس طرح سے کرو کہ تم یہ پیسہ فضول خرچ کرنے کے بجائے صحیح جگہ پہ خرچ کرو۔ آج ماہم شریف کا عرس چل رہا ہے اور لوگ صندل کے ساتھ نکلتے ہیں، وہ ڈی جے گاتے بجاتے ہوئے۔ مجھے آپ یہ بتاؤ، کسی بزرگ کی تاریخ مجھے بتا دو، سرکار مخدوم ماہمی سے محبت کرتے ہو بتا دو، سرکار مخدوم ماہمی کیا اسی انداز سے اپنے پیر کی بارگاہ میں پہنچے تھے؟ سرکار خواجہ غریب نواز سے محبت کرتے ہو تو بتاؤ مجھے کہ سرکار خواجہ غریب نواز کیا اسی انداز سے اپنے پیر کی بارگاہ میں پہنچتے تھے؟ سرکار غوث پاک سے محبت کرتے ہو تو بتاؤ مجھے، سرکار غوث پاک کیا اسی انداز میں اپنے پیر کی بارگاہ میں پہنچتے تھے؟ کیا یہی ہے بزرگوں کی بارگاہ میں پہنچنے کا طریقہ؟ ہمیں کوئی بھی تاریخ کی کتاب سے ہمیں بتا دو۔ اور ہمیں تو حکم یہ ہے کہ ان کی بارگاہ میں ادب کے ساتھ جاؤ۔ ہم تو بزرگوں کی بارگاہ میں حاضری دینے والے لوگ ہیں، ہمیں حکم ہے کہ ادب کے ساتھ جاؤ اور جانے کے بعد ان کے قبر سے 4 ہاتھ کے فاصلے پر دور کھڑے ہو، ہاتھ باندھ کر کے کھڑے ہو جاؤ، جو کچھ بھی قرآن کی آیتیں ہیں درود شریف ہیں پڑھو، اور پڑھنے کے بعد ان کے نام سے ایصال ثواب کرو اور ان کے فیضان کی بارشیں لو، ان سے فیض حاصل کرو۔ مگر بزرگوں کے طریقہ کو چھوڑ کر کے اللہ جانے کس نے نکال دیا یہ کہ چادریں لے کر کے جاتے ہیں گھماتے پھراتے ہوئے۔ سنو اعلیٰ حضرت کے ماننے والوں، اعلیٰ حضرت نے یہ کہا ہے کہ صاحب مزار کی قبر پہ ایک چادر امتیاز کے لیے، اس لیے کہ اللہ والے کی مزار ہے، عام قبروں سے اس کا موازنہ نہ ہو، ایک چادر ڈال دو تاکہ پتہ چلے کہ وہ قبریں اور ہے یہ قبر اور ہے۔ مگر اس وقت تک اس چادر پہ دوسری چادر نہ ڈالو نہ بدلو جب تک یہ پھٹ نہ جائے، اس لیے کہ صاحب مزار تمہاری چادر کے محتاج نہیں ہے، انہیں تو اللہ کی رحمت برس رہی ہے۔ یہ صرف امتیاز کے لیے، پہچان کے لیے کہ لوگ جانے کہ اللہ والے کی قبر ہے، یہ عام قبروں کی طرح سے نہیں ہے یہاں پہ لوگ فیضان حاصل کرنے جائیں ایک چادر ڈال دو۔ مگر یہ چادریں لے کے جاتے ہوئے کیا ہوتا ہے؟ یہ مجاوروں کا پیٹ بھرتا ہے، یہ چادر ادھر چڑھی ادھر دکان پہ گئی، پھر ادھر سے بھی کی دکان پہ جائے، ان مجاوروں کو فائدہ پہنچا کر کے تم جو انہیں مالدار بناتے ہو، بلکہ یہ مجاوروں کو فائدہ پہنچانے کے بجائے سرکار مخدوم ماہمی کے نام پر جو چادر چڑھاتے ہو وہی چادر کسی غریب بچی کے سر پہ چڑھا دو، وہی چادر کا پیسہ لے کر کے کسی کے گھر غریب کے گھر میں راشن بھرا دو، کسی غریب کے بیٹی کی شادی کرا دو، کسی غریب کے بچے کی تعلیم کا انتظام کر دو، کسی غریب کے کوئی بھی غریب بیمار ہو تو اس کے علاج کا بندوبست کر دو۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی سرکار مخدوم ماہمی کی روح تم سے خوش ہو جائے گی، بزرگوں کا فیضان تمہارے اوپر جاری ہوگا۔ مگر جو طریقہ تم نے اپنایا ہے یہ طریقہ کہیں نہیں ہے، مجھے کوئی طریقہ دکھا دو صحابہ سے لے کر کے اور اب تک کسی بھی حافظ ملت حضور مفتی اعظم ہند حضور تاج الشریعہ یا کسی بھی بزرگ کا یہ طریقہ مجھے بتا دو کہ ان لوگوں نے کہا تھا کہ جس انداز سے تم بزرگوں کی بارگاہ میں پہنچتے، یا کوئی کتاب دکھا دو۔ نہیں دکھا سکتے اس لیے کہ ہمارے یہاں کوئی طریقہ ہی نہیں ہے، یہ جاہلوں کا گڑا ہوا طریقہ ہے، وہ بارگاہ میں فیض حاصل کرنے کے لیے اپنے منورنجن کے لیے جاتے ہیں۔ وہاں تو ہمیں حکم یہ ہے کہ ادب کے ساتھ جاؤ اور تم ڈانس کرتے ہو جاتے ہو۔ یہ طریقہ اگر تم اختیار کرو گے تو بزرگوں کی روح سے تمہیں ہرگز کوئی فیض نہیں ملنے والا۔ فیض حاصل کرنے نہیں جاتے ہو، اگر فیض حاصل کرنا ہے تو جو طریقہ اسلام نے بتایا اس طریقے پر جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت امیر حمزہ کی مزار پہ قبر پہ جس طریقے سے جاتے تھے،
जन्नत उल बकी में जिस अंदाज से जाते थे उस अंदाज से जाओ। तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक़्तिदार, अपने हमें करनी है शहंशाह बतहा की रज़ा जोई, वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपने। अल्लाह तबारक व तआला नए साल को हमारे लिए मुबारक बनाए, और जिस तरह से अल्लाह तबारक व तआला ने इस साल हमें इस्लामी ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता की, अल्लाह तो तेरे हबीब पाक के वास्ते से हम तेरी बारगाह में दुआ करते हैं कि हमारा ख़ात्मा बिल खैर हो, आने वाला साल भी हमारे लिए ये खुशखबरियों खुशहालियों का साल हो, और हम इस्लामी ज़िंदगी गुजार सकें, सहाबा अहले बैत से मोहब्बत में हमारी ज़िंदगी गुजरे और ख़ात्मा बिल खैर हो। सुन्नत पढ़ लें। अस्सलामु अलैकुम।